الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس خوبصورت مجلس میں بہت ساری باتیں جاننے کو، سننے کو اور سیکھنے کو ملی۔ ایسا موقع کبھی کبھی آتا ہے جب ایسی مجلس ہو جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ریئل بھارت ہے، اصلی ہندوستان۔ تو بھارت کے اس کونے میں جو بھارت کے سر کا تاج ہے، وہاں بیٹھ کر ہم آپ لوگوں کے روبرو ہیں۔ بہت سارے بات کرنے والے بزرگوں نے، قابل لوگوں نے درشن کی بات کری، تو درشن تو مجھے آپ لوگوں کا ملا ہے۔ میرے لیے یہ سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ایسا موقع کم ملتا ہے۔ وہ موقع پونچھ والوں نے اور مولانا سعید صاحب نے مجھے پرووائڈ کیا، اس کے لیے میں ان کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں۔ یہاں پر ہمارے سکھ بھائی بہت سارے موجود ہیں اور بہت سارے لوگوں کی بات سننے کو موقع ملی۔ ان کی بات سن رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ وہ بہادر قوم ہے جس نے مغلوں سے لے کر اب تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ ثابت کیا کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ مسلمان اس ملک کے لیے نیا نہیں ہے، لوگ اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں ہمیں اسلام اسی دھرتی سے ملا ہے۔ کوئی صاحب بحث کر رہے تھے، نہیں آپ تو 1400 سال پہلے آئے۔ میں نے کہا آپ سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے جتنی باتیں ہمیں سناتن دھرم میں نظر آتی ہیں، کچھ باتیں ایسے ضرور ہیں جس کے اوپر ہمارے اور ان کے بیچ میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لیکن ڈفرینسز کو سیکنڈ فیز میں بات کریں اور فرسٹ فیز میں ان کی بات کریں جو سملیرٹیز ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہی اسلام ہوگا۔ اور اگر یہ اسلام ہوگا اور ہو سکتا ہے تو پھر سب سے پرانا اسلام ہی ہوا، سناتن دھرم ہوا، اسلام ہوا۔ جہاں ہم ایک چیز کو، سمانتا کو ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں ہم ڈفرینسز کو پہلے ڈھونڈیں گے یا سمانتاؤں کو پہلے ڈھونڈیں گے؟ سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں سمان ہیں ان کو پہلے بات کری جائے، اس پر پہلے ڈسکشن کیا جائے۔ اگر ان پہ پہلے ڈسکشن ہوگا اور اس پر اتفاق ہو جائے گا تو جن باتوں میں ڈفرینسز ہیں وہ تو آٹومیٹک بیک برنر پہ چلی جائیں گی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے یہ ہمارا سوبھاگیہ ہے کہ ہم کو یہ دھرتی ملی ہے۔ پروردگار نے، مالک نے ہم کو یہاں پیدا کیا، کچھ سوچ سمجھ کر کے ہم کو یہاں پیدا کیا ہوگا۔ یہ ہماری کرم بھومی ہے، جب یہ ہماری کرم بھومی ہے تو ہمارے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے پوتر جگہ ہے۔ اس کی رکشا کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کے مان سمان کو بچانا، اسلام سب سے زیادہ جو بات پہ زور دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ کانفلکٹ سے بچو، اعراض کرو، اوائڈ کرو۔ تو ہم اپنے اسلامک کرتویہ کے تحت، اسلامک ذمہ داری اور فرض کے تحت ہر طرح کے کانفلکٹ سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں وہ انسانیت اور مانوتا کے دشمن ہیں۔ تو ہم دشمن کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو کافر ہو اسے مار دو، یا اسے ایسی سچویشن کر دو کہ وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اور نہیں تو اسے مار دو، تو یہ بہت بڑا انیائے کر رہا ہے یہ بولنے والا۔ اگر وہ مسلمان ہے، انفارچونیٹلی اگر وہ مسلمان ہے، اس کا وروଧ کرنا میرے اوپر پہلا دایتو ہے، نہ کہ انیائے کرنے والوں کا وروଧ کرنا، کیونکہ انیائے میں بھی جو سب سے بڑا انیائے ہے اس کا وروଧ کرنا، اس کا اپوز کرنا پہلا کام ہے ہمارا۔ جیسے میں نے کہا پہاڑوں، دریاؤں، ندیوں، خوبصورتیاں بہت اچھی ہیں، ہمارے پاس سب موجود ہے، ساری دنیا سے زیادہ موجود ہیں اور ہمیں گرو ہے اس کے اوپر، لیکن انسان اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ انسان بنانے کے اوپر کام کرنا ہے، وہ ہماری سب کی جو اپنی ذمہ داری۔ دوسروں کو دوش دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایموشنز پر قابو رکھیں۔ ہمارے بھی ایموشنز ہیں، بہت کچھ بولنے کا من کرتا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنز کا اظہار اگر ہم کریں گے، ایموشنز کو اگر ہم پرکٹ کر دیں گے تو اس سے فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر لیں گے، لیکن بولیں گے نہیں، ورنہ سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، سنے گا کون میری چاک دامانی کا افسانہ، یہاں سب اپنے اپنے
پیرہن کی بات کرتے ہیں. بہت بہت